بہار اسلام۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اما بعد، محترم امیر جماعت اسلامی ہند حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب، ہمارے اس بہار اسلام کی کانفرنس میں شریک حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب، رکن مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند، ہمارے اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک حضرت مولانا محمد عبدالعزیز صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، سابق نائب امیر جماعت اسلامی ہند، مرکز سے آئے ہوئے ذمہ داران جماعت، حلقے آندھرا پردیش کے مختلف سطحوں کے ذمہ داران جماعت، اور ہماری اس بہار اسلام کانفرنس میں شریک میری بہنوں، ماؤں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی شہر حیدرآباد کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ ایک اہم موضوع پر شہر کے لوگوں کو مخاطب کرے اور انہیں بتائے کہ اس وقت دنیا کی کیا صورتحال ہے اور اس صورتحال کے پس منظر میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے بڑی محنتوں سے گزشتہ تقریباً 2 ماہ کے مسلسل جدوجہد کے بعد، رات دن کی محنت کے بعد آج یہ اجتماع انہوں نے منعقد کیا۔ اللہ اس کے بدلے ان کو دنیا آخرت میں اس کی بہترین جزا اور اجر انہیں عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر افسوس کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس اجتماع میں جناب اسد الدین اویسی صاحب جو شہر کے ایم پی ہے، انہیں شریک ہونا تھا، لیکن انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھائی اظہر الدین صاحب جو ہمارے رابطہ عامہ کے سیکریٹری ہیں، انہیں ایک میسیج کنوے کیا ہے کہ وہ کسی کام میں مصروف ہیں، بعد میں ملاقات کریں گے۔ اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ بہار اسلام اس کانفرنس کا نام ہے۔ میں کچھ موٹے انداز سے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب ہم بہار کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمیں خزاں یاد آتی ہے، خزاں کے بعد بہار آتی ہے، اور ہم خزاں یا خزاں اس کو کہتے ہیں جب موسم پتجھڑ آتا ہے تو پتے سوکھتے ہیں، کھڑکتے ہیں اور جھڑنے لگتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جھاڑ کا لباس اتر گیا ہے، اور کچھ دنوں بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو چھوٹی چھوٹی کوپل آنے لگتی ہیں، پھر کچھ ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے وہ پودے لہلہانے لگتے ہیں، ہرے بھرے ہوتے ہیں، جسے دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جسے دیکھنے سے دل بڑا خوش ہوتا ہے، اور آدمی کو بڑا سوز و کیف محسوس ہوتا ہے کہ وہ پتجھڑ سے نکل کر، وہ خزاں کے زمانے سے نکل کر جب بہار کے زمانے میں آتا ہے تو وہ باغ ہو جاتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ گزشتہ صدیوں میں انسانیت خزاں کے دور سے گزر رہی تھی۔ خزاں سے میری مراد یہ کہ انسانیت اخلاق کی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبارات سے، ہر اعتبار سے جب انسانی تاریخ کا ہم کچھ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے شکنجوں میں گھر کے اپنی پیدائشی جو اسے آزادی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اسے بھی وہ کھو چکا تھا۔ اپنے اخلاق کو، کردار کو، معاملات کو، امانت کو، دیانت کو، تعلقات کو، انسانیت کو، شرافت کو اس نے پامال کیا، اور انسانیت چیختی چلاتی شہروں، گلیوں، بستیوں، قریوں میں اور بڑے بڑے ملکوں میں چیختی چلاتی انسانیت ننگی دوڑ رہی تھی۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی کوئی جائے پناہ بھی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان عظیم المرتبت ہستیوں کی جو گزشتہ صدی کے اوائل میں جنہوں نے بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑی پامردی کے ساتھ، بڑی جمامردی کے ساتھ کچھ لوگ اٹھے گزشتہ صدی کے دوسرے تیسرے دہے میں بر صغیر ہند پاک میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور عرب کے اس پورے سب کانٹیننٹ میں حضرت البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پر اس دکھی، اس دردوں کی ماری اور مسائل میں پستی ہوئی، انسانوں کی غلامی میں جکڑی ہوئی انسانیت کو انہوں نے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دینے کا بیڑا اٹھایا. اسی آواز کو جو انبیاء نے لگائی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے اللہ کے بندو اللہ کی طرف پلٹو، کسی غیر اللہ کی بندگی نہ کرو. اگرچہ کہ یہ آواز آج اس بہار کی بات ہم کرتے ہیں، اسی شہر کے ایک کونے سے ایک جوان آدمی جس کا نام سید ابو العلا مودودی تھا، آج سے کوئی 75 برس پہلے 70 برس پہلے جب یہ آواز اٹھا رہا تھا کہ اسلام ایک نظام رحمت ہے، اسلام انسانوں کے مسائل کا حل ہے، اس وقت شاید لوگ سمجھتے تھے یہ تو نخار خانے میں طوطی کی آواز سے بھی کم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بڑے احسانات کیے. اس آواز کو جو خدا کی آواز تھی، اس کے رسول کا پیغام تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی قوت عطا کی، انہیں اتنی توفیق بخشی کہ انہوں نے دنیا کے ان تمام نظریات کو جو انسانوں کے مرتب کردہ، انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، اسے ایڈریس کیا، اسے مخاطب کیا اور چیلنج کیا کہ اس وقت تم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہو، جن پریشانیوں میں مبتلا ہو، جن مسائل سے تمہارا اس وقت سابقہ ہے، اگر تم اس سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اسلام کا راستہ، وہ اللہ کی بندگی کا راستہ، وہ ہے سنت رسول اللہ کا راستہ. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بر صغیر ہند میں آپ جانتے ہیں کہ آج ہم بہار اسلام کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے ہی بھائی اس ملت کے لوگ اس وقت صدائے اسلام کے بلند کرنے لگے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف وفودوں اور جماعتوں کے ذریعے سے قریہ دیہات آج سے 70 برس پہلے جب ہم اس ملک میں اسلام کی بات کر رہے تھے، لوگوں نے، خاندان والوں نے ڈرایا اور کہا کہ کس کی بات کرتے ہیں، کس اسلام کی بات کرتے ہیں، کس نظام حیات کی بات کرتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے، وہ یہاں سے اٹھی ہوئی آوازیں، عرب سے اٹھی ہوئی آوازیں اس قضا رسیدہ انسانیت کو بہاروں کے ان میدانوں میں، بہاروں کے ان گلشنوں میں اس وقت لایا. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ باطل نے اسلام کے خلاف میں جتنی مورچہ بندیاں کی تھی، ہر سائٹ پر، ہر حصے پر اخلاق پر ڈاکے ڈالے، کردار پر ڈاکے ڈالے، امانتوں کا استحصال کیا، دیانتداری کا مذاق اڑایا، انسانوں کا قتل عام کیا، شراب کو پانی کی طرح سے بہایا، عورتوں کی عزتوں کو نیلام کیا، انسانوں کو قتل عام کیا اور وہ سب کچھ کیا جسے ایک جانور بھی جسے دیکھ کے شرماتا ہے. گزشتہ صدیوں میں عالمی جنگوں نے اور خود ہماری گزری ہوئی صدی کے اختتام نے دنیا کو جنگوں کے ایک ایسے جدال میں، ایک ایسے ماحول میں ڈھکیل دیا جسے انسانیت لرزتی تھی، انسانیت کانپتی تھی. بستیوں کو، ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی. ایسے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسلام کے ماننے والے کبھی بنیاد پرستی کے الزام سے، کبھی فنڈامنٹلزم کے الزام سے، کبھی دہشت گردی کے الزام سے، کبھی وہ فلاں الزام سے، کبھی فلاں الزام سے محسوس ایسا تھا کہ دبوچ لیے جائیں گے. محسوس ایسا تھا کہ ہماری کم آئے گی، ہماری کم ہمتی، ہماری کم علمی، اور یہ کہ مختلف ممالک میں ہماری تعداد میں کمی کی وجہ سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ دبوچ لیے جائیں گے، وہ کچل دیے جائیں گے، وہ دھکیل دیے جائیں گے، پسماندہ کر دیے جائیں گے. لیکن اللہ نے انسانوں پر رحم کیا. امت مسلمہ کے بعد افراد کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے عزم اور حوصلے کے ساتھ قرآن و سنت کی بنیاد پر دنیا کو مخاطب کرنے کی کوشش کی. اور دنیا میں جو مختلف حادثات ہوتے رہے، ان حادثات نے لوگوں کو اپنی فطرت کی طرف ڈھکیلنا شروع کیا، لوگوں کو انسانیت کی طرف ڈھکیلنا شروع کیا، لوگوں کو اپنی انسانیت کی طرف، ان کے ضمیر کی طرف ڈھکیلنا شروع کر دیا. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. ابھی ملک میں ہمارے پاس جو
واقعات ہو رہے ہیں دلی میں اور مختلف شہروں میں، اس موقع پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اپوزیشن کے قائدین اور ملک کے وہ سربراہ جو کبھی اسلام اور مسلمانوں کو اس ملک میں دیکھنا برداشت نہیں کرتے، لیکن ان کی زبانوں سے وہ الفاظ اگلائے جا رہے ہیں جو انسانی فطرت پر مبنی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ انسانی فطرت ہی اسلام ہے۔ اسلام انسانی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ لوگ یہاں کہہ رہے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ گھر میں عورت گھر کی مہارانی ہے، گھر کی ذمہ دار ہے، گھر اس کی مملکت ہے، وہ گھر کی وزیر اعظم ہے، تو لوگ ہم کو مذاق اڑاتے کہتے ہیں چار دیواریوں میں انہوں نے بند کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آج ان کی زبانوں سے کہلوا رہا ہے کہ خواتین کو گرہستی کا کردار ادا کرنا چاہیے، خواتین کو گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے، مردوں کو کما کر ان کی نان نفقے کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ کبھی ہم یہ کہتے، اگر ہم کہتے اپنی زبان سے پہلے کہ یہاں کسی زنا کرنے والے کو برسر عام سزا دینا چاہیے، تو شاید ہم پر فنڈامنٹلزم کا، دہشت گردی کا لیبل لگاتے اور کہتے کہ یہ تو فنڈامنٹلسٹ اور یہ دہشت گرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ اس جرم کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہی بہار اسلام ہے اور یہی بہار انسانیت ہے، یہی انسانوں کی اخلاق اور کردار کا ایک اونچا معیار ہے۔ بھائیو، دنیا میں ہم جس بہار اسلام کی وقت بات کر رہے ہیں، عرب دنیا میں نہیں، یورپ کی دنیا میں، امریکہ کی دنیا میں ان لوگوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جتنے ایونٹس کیے، جتنے بلاسٹنگز کیے، جتنے ٹاورز کو گرایا اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر جتنی تصویر بگاڑنے کی کوشش کی، ان کے خاندانوں میں کبھی ٹونی بلیئر کا بھائی اسلام قبول کرتا ہے یا اس کے خاندان میں لوگ قبول کرتے ہیں، تو کبھی امریکہ کے وہ بڑے بڑے خاندانوں میں لوگ اسلام کی طرف بڑی تیزی کی طرح اس کا مطالعہ کر کے اس کو سمجھ کر اسلام کی طرف آنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت باطل لردہ براندام ہے۔ سید مودودی علیہ الرحمٰن نے کہا تھا، آج سے کوئی 65 برس پہلے شہادت حق کی ایک تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسلمان اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں، اسی کردار کے ہتھیار سے لیس ہو جائیں، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ واشنگٹن اور نیو یارک میں ان کے نظریات کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور اس نے کہا تھا کہ لندن اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں ان کے نظریات کو، ان کی تعلیمات کو وہاں سر چھپانے کا، آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ بھائیو، آج دنیا میں اسلام ایک موضوع بنا ہوا ہے۔ اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر جتنے الزامات ان لوگوں نے لگائے تھے، آج وہ پورے کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے معاشی نظام نے انسانوں کا خون چوسا۔ آج یہ معاشی نظام ان کے بڑے بڑے عمارتوں میں وہ کولیپس ہو رہا ہے، وہ پریشان ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام کے معاشی نظام کو اگر اختیار کر لیا جاتا تو انسانوں کی یہ دلدر دور ہو جاتی، انسانوں کے مسائل حل ہو جاتے۔ اس سودی نظام نے انسانوں کو غلام بنایا کچھ کیپٹلسٹوں کے۔ ساری دنیا میں 8-10 لوگ، کوئی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ذریعے سے، کوئی ورلڈ بینک کے ذریعے سے، کوئی لیمن بردرز کے ذریعے سے ملکوں کو انہوں نے غلام بنایا، اور ملکوں کے ملک ان کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے اس وقت بڑی بےتابی کے ساتھ اس وقت میدان میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے اخلاق کے ذریعے سے اپنے بودے اور کمزور اور بد اخلاق کی تہذیب کے ذریعے سے ملکوں پر الغار کیا۔ آج ہمارے ملک میں کہا جا رہا ہے کہ پراچین سنسکرتی کے نتیجے میں، یہ امپورٹڈ سنسکرتی کے نتیجے میں آج ہمارے ملک کی عزتیں اور آبرو، ہمارے ملک کی سیتا اور یہاں کی پوترتا، یہاں کی عزت و آبرو خواتین کی، یہ یورپ کے کلچر نے اسے برباد کیا اور اسے عریاں کیا، اسے ادرنگا کیا۔ لوگ آج اس تہذیب کو بھی اپنے پیروں تلے روننا چاہتے ہیں، ان کے معاشرتی نظام کو، ان کے تعلیمی نظام کو، جس میں انسانیت سے زیادہ درندگی، اخلاق سے زیادہ بد اخلاقی، انسانیت سے زیادہ جانوروں کی صفات کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ آج ان کے ہی محلوں میں، ان کے ہی کالجوں میں رد کرنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ بھائیو، ہمارا ملک بھی انہی حالات سے دوچار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ملک کوئی پوتر، ایسا ہے کہ یہاں کچھ برائیاں نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کو بھی آج بہار کی ضرورت ہے، اخلاقی بہار کی ضرورت ہے، کردار کے بہار کی ضرورت ہے، یہاں امانت کے بہار کی ضرورت ہے، یہاں دیانت کی بہار کی ضرورت ہے، اور یہاں انسانیت کی
معراج کی ضرورت ہے، یہاں خواتین کو ان کی عزت، ان کی عصمت اور ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور یہاں بوڑھے ماں باپ جن کے بچے انہیں اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈھکیل کر اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، آج ان کی خدمت کی ضرورت ہے، آج پسماندہ لوگوں کو یہاں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماحول میں آلودگی پیدا ہو گئی ہے، انسان خطرے میں ہے، ہم کہتے ہیں اخلاق میں آلودگی پیدا ہو گئی ہے، کردار میں آلودگی پیدا ہو گئی ہے، معاش میں آلودگی پیدا ہو گئی ہے، تہذیب میں آلودگی پیدا ہو گئی ہے، انسانی ذہن و دماغ و قلب کے اندر آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر اسے نکالنا ہے تو انسان کو خدا کی طرف پلٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک خدا پرستوں کا ملک ہے، یہ ملک ایماندار لوگوں کا ملک ہے، یہ ملک اخلاق پرستوں کا ملک ہے، اس ملک میں شرافت شرافت داروں کا ملک ہے۔ یہاں انسانیت معراج پر کبھی تھی، آج بھی اس ملک میں بیسیوں سبوں ہزاروں خداؤں کے ماننے والے ہیں، خدا کے منکرین کی تعداد اس ملک میں بہت کم ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں حقیقی خدا کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ ملک میں کبھی ہم انگلیوں پر گنے جاتے تھے، کچھ لوگ یہاں آئے تھے، لیکن ہمارے فکر نے، ہمارے دینی تعلیمات نے، ہمارے اخلاق و کردار نے اس ملک کو اتنا متاثر کیا کہ یہاں کی بستیوں میں اخلاق کی کھیتیاں لہرائی۔ ہم جب اٹھے دوسرے ممالک سے یا کسی علاقوں سے جس بستی میں گئے تو ابر رحمت بن کر گئے، جب وہاں ہم برسے تو اخلاق کی، دیانت کی، امانت کی، انسانیت کی، شرافت کی، اخلاق کی کھیتیاں لہرائی۔ میں کبھی کبھی اپنی تقریر میں مذاق کے طور پر کہتا ہوں کہ گزشتہ بہار کے الیکشن کے موقع پر ہمارے ملک کے سابق پردھان منتری جناب اٹل بہاری واجپئی جی نے ایک موقع پر کہا تھا، ہمارے ملک سے ایمانداری ختم ہو گئی، ہمارے ملک سے امانت داری ختم ہو گئی۔ مجھے مان خیال آتا تھا کہ ایمانداری کا لفظ، امانت داری کا لفظ یہ کون سی ڈکشنری کا ہے؟ یہ کس ملک سے امپورٹ کیا گیا ہے؟ یہ کس مذہب سے یہ مستعار لیا گیا ہے؟ مان خیال آتا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگان دین نے اس ملک میں اسلام کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے باشندگان ملک تک اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرنے کی کوشش کی، تو یہاں انسانیت کی، اخلاق کی کھیتیاں لہرانے لگی۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کی، اس دنیا کو، اس ملک کو ہمارے دین کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے کردار کی، ہمارے تہذیب کی، تمدن کی اور وہ تمام چیزوں کی جو اسلام کی تعلیمات ہے، ہم امت مسلمہ سے بڑا ادب و احترام سے گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت دنیا آپ کی منتظر ہے، دنیا آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، دنیا آپ کے کردار کو وہ ایٹم کا دور گیا، وہ بمباری کا دور گیا، وہ یورینیم کا دور گیا، اب تو اخلاق کی اور تہذیب کی فکری ٹکراؤ کا زمانہ ہے۔ اس وقت وہی میدان جیتے گا جو فکری طور پر غلبہ عطا کرے گا، اسی کو میدان نصیب ہوگا جو اخلاقی جیت اپنی پاس رکھے گا، اخلاق کے ہتھیار رکھے گا، اور یہ ہتھیار امت مسلمہ کے علاوہ کسی کے پاس خدائی ذریعے سے نہ رسولوں کے ذریعے سے نہیں ہے۔ میں امت مسلمہ کے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کی اتنی بڑی تعداد کو، جگہ جگہ خواتین کی بڑی تعداد کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہار آئی ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھو، اپنی کمروں کو کسو، اپنے گھروں میں جیانوں کو پیدا کرو، اپنے بچوں کو ایسا دودھ پلاؤ کہ اس ملک میں انقلابی بن کر اٹھیں گے۔ ان کی اخلاق کو پروان چڑھاؤ، ان کے کردار کو پروان چڑھاؤ، ان کی تہذیب کو پروان چڑھاؤ، انہیں امانت دار بناؤ، اور پھر انہیں دیانت کے سبق سکھاؤ، انہیں انبیاء کے واقعات سکھاؤ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بناؤ، اور آپ کی سنت کا اطاعت گزار انہیں بناؤ، اور بتاؤ کہ بیٹا کبھی وہ بنت جہش جیسی ماں بنو، کبھی خالہ جیسی بہن بنو، کبھی امہات المومنین جیسا کردار اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کی بہنیں جلائی جا رہی ہیں، آپ کی بہنوں کی عصمتیں لوٹ رہی ہیں، آپ کی بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں۔ آپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت بڑی مظلوم ہے۔ آپ اٹھیے، دنیا کو بتائیے مسلمان عورت مظلوم نہیں ہے، مسلمان عورت پوری با اختیار ہے، اپنے گھر میں اسے وہ تمام تحفظ حاصل ہے۔ ابھی امریکہ کی ایک عورت نے خواتین پر ہونے والے مظالم اور ان کی بد تہذیبیوں پر اس نے ریسرچ کیا۔ اس نے بتایا کہ دنیا میں سب سے باعزت، سب سے پاکدان اور باعفت اگر کسی قوم کی عورتیں ہیں تو وہ مسلمان عورتیں بڑی باعزت ہیں، اور ضلالت و گمراہی کے کھڈ میں کوئی قوم اگر کوئی گری ہے تو اس نے کہا کہ یہودی ہیں، دوسرے نمبر پر ہندو بہنیں، اور تیسرے پر عیسائی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے بہاروں کی طرف ڈھکل رہا ہے۔ بہاروں سے میری تشبیہ یہ ہے کہ موسم
میں پتجھڑ، یہاں پولوشن ختم ہو گیا اخلاق کا، کردار کا. آپ کو کمر کس کے میدان میں آنا ہے. یہ مظلوم بہنوں کو، مظلوم انسانیت کو اور دکھوں کی ماری اس انسانیت کو آپ کو بتانا ہے کہ اسلام آپ کے دردوں کا مداوا ہے. میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ہمیں اپنے اندر فکر کے انقلاب کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے اندر کردار کے انقلاب کی ضرورت ہے. یہ دنیا پر میں بہت ذمہ داری سے بات کہنا چاہوں گا، اس ملک میں مختلف لوگوں کو مختلف نظریات کو پیش کرنے، اپنے نظریات کے حساب سے مختلف مرحلوں میں انتخابات سے گزرنے، اپنے نظریات کے مطابق اس ملک میں قوانین چلانے بنانے کا حق حاصل ہے. تو پھر ان لوگوں کو کیوں حق حاصل نہیں ہونا چاہیے جو خدا کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، خدا کے دین کو انسانوں کا مسائل کا حل بنانا چاہتے ہیں. ہمیں انسانوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت ہے. کوئی سین صاحب کہتے ہیں جن کو عالمی انسانیت میں نوبل انعام معاشیات میں ملا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین نظام اسلامی معاشی نظام ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اسلامی معاشی نظام کیا ہے. کوئی ہمارے کردار کی بات کرتا ہے، کوئی ہمارے اخلاق کی بات کرتا ہے. ہمیں میدان میں آ کر ہمت کے ساتھ آ کر ان برادران وطن کو ساتھ لے کر، یہ بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں، یہ خدا پرست لوگ ہیں، یہ انسانیت دوست لوگ ہیں. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو شرپسند اور فرقہ پرست ہو سکتے ہیں. یہاں کا ہر ہندو ہر مسلمان فرقہ پرست اور شرپسند نہیں ہوتا. یہاں انسانیت کی معراج ہے اخلاق کی. میں امت مسلمہ کو جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں اسلام کا غلغلہ، دنیا میں اسلام کا بول بالا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتجھڑ اور رویاں دور ختم ہو گیا ہے. یہ پر لباس اور پربہار دور اس وقت آیا ہے. مردوں کو، خواتین کو، جوانوں کو، طالبات کو، ہم سب کو مل کر اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے بہاروں سے، اسلام کی بہاروں سے، اسلام کے ان اصولوں سے دنیا کے اندر باشندگان ملک کو جو روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار، ہر اعتبار سے سب پریشان ہیں، سوائے آپ کے کسی اور کے پاس حل نہیں ہے. میں ایک اور مرتبہ دعوت دیتے ہوئے کہ ہم سب اٹھیں گے، ہم اپنے جزوی مسائل کو، جزوی اختلافات کو، جزوی معاملات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے نام پر، جیسا کہ ابھی میں شہر میں بورڈ دیکھ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں صدائے اسلام، مبارک ہو آپ کو صدائے اسلام. کوئی کہہ رہے ہیں ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں جماعتیں لے کر. ضرور جائیے، ڈنکا بجائیے اسلام کا. اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے جزوی مسائل کو ہم بازو رکھیں گے. قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک ایسی مضبوط، ایک ایسا گٹھ جوڑ، ایک ایسا گٹھ بندھن ہم بنائیں گے جس کے ذریعے سے دکھی انسانیت کو جو بھوک، بھے اور بھرشٹاچار کی آگ میں جل رہی ہے، انہیں بتائیں گے کہ تمہاری امن و آشتی کی جگہ اسلام میں ہے. اگر یہ کام ہم کر سکے تو داعیانہ حق کا وہ کردار ہم اس ملک میں ادا کریں گے. ورنہ اندیشہ ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ دنیا دکھوں کے اندر مبتلا تھی، پریشان تھی، تم کہاں سو گئے تھے. آج ہمیں اس ملک کو بتانا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ہوائیں اخلاق و کردار کی، امانت و دیانت کی، انسانیت کی، شرافت کی چل رہی ہیں تو وہ صرف اسلام کی وجہ سے چل رہے ہیں. اگر آپ اپنے دن کو، اپنے ملک کو بھی امن و آشتی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. نو وے بٹ اسلام، لا سبیل الا الاسلام. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی دین پر چل سکیں اور بندگان خدا تک بھی اپنے قول و فعل اور عمل کے ذریعے سے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا سکیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مبارک ہو آپ کو صدائے اسلام. کوئی کہہ رہے ہیں ہم فلاں جگہ جا